اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.8 اور گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ۔ شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ ابتدائی طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کوئٹہ کی برفیلی ہوائیں کراچی پہنچ گئیں۔ شہر قائد میں ٹھنڈ بڑھ گئی۔ ہفتہ اور اتوار کو سردی کی لہر میں اضافے کا امکان۔ درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک آنے کی پیش گوئی۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4، قلات میں -60 ڈگری تک گر گیا۔ میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے ہر جگہ محدود ہو جانے پر موٹر ویز کو متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ پشاور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہے۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے ان کے ناپاک عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا، جب ہندوستان کی فوج کو ہماری پاکستان کی بہادر فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ ان کی لیڈرشپ میں وہ ناٹے دار تھپڑ مارا کہ عمر بھر وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ فوج نے دشمن کو وہ جواب دیا جسے وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں مختلف منصوبوں کی سنگ بنیاد اور افتتاح کی تقریب سے خطاب۔ کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے فتنہ ہندوستان ہے۔ پڑوسی ملک کے خارجی ہاتھ پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں کو سلام پیش کیا۔ کچھی کے نال پر جلد فیصلہ کر کے بلوچستان کو خوشخبری دیں گے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، سالمیت اور داخلی استحکام کے لیے پرعزم۔ قومی سلامتی پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا لاہور گیریجن میں خطاب۔ مستقبل کے میدان جنگ سے ہم آہنگی کے لیے جدت اپنانے پر زور۔ فیلڈ مارشل نے فارمیشن کی تربیت اور جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ۔ CMH لاہور کے ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ۔ جدید طبی مرکز کے قیام پر عملے اور انتظامیہ کو سراہا۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف حسن محمود خان کی GHQ آمد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی، دو طرفہ دفاعی فوجی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاک بنگلہ دیش مسلح افواج میں پیشہ ورانہ تعاون، دفاعی تعلق مضبوط بنانے پر زور۔ معزز مہمان کی علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی خدمات کی تعریف۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی انٹری۔ دو نئی ٹیمیں 360 کروڑ روپے میں فروغ۔ میگا ایونٹ میں ٹیموں کی تعداد 6 سے بڑھ کر 8 ہو گئی۔ 7ویں ٹیم حیدرآباد FAS گروپ کے 175 اور 8ویں ٹیم سیالکوٹ کو اوزی ڈیولپرز نے 185 کروڑ میں خریدا۔ جنہ کنونشن اسلام آباد میں تقریب 9 کمپنی نے حصہ لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی، وفاقی وزراء اور کھلاڑیوں کی شرکت۔ تقریب کے آغاز میں حالیہ ٹورنامنٹ میں کامیابی پر پاکستانی شاہین اور ہانگ کانگ سکسس کی ٹیموں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ محسن نقوی نے فاتح ٹیموں کو انعامات دیے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ٹیموں کی خریداروں کو مبارکباد۔ کہا وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور ہم سب کے لیے آج خوشی کا دن ہے۔ آج پاکستان سپر لیگ کے لیے تاریخی موقع ہے۔ فرنچائز اونرز نے PSL پر اعتماد کیا۔ فواد سرور اور حمزہ مجید کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آسٹریلیا اور امریکی کمپنی نے بولی کے عمل میں حصہ لیا۔ امریکی ناظم امور نٹلی بیکر نے کہا پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ پاک امریکہ کے درمیان تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ PSL کی کامیابی کے لیے پر امید ہے۔
وزیر اعظم کی پی ایس ایل ٹیموں کے آکشن مرحلے کی کامیابی پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو مبارکباد. کہا اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے کھیلوں کی رونقیں دوبارہ بحال ہوئی. وقت کے ساتھ الحمدللہ پی ایس ایل خطے کی بڑی لیگ میں سر فہرست بن گئی. پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیموں کے آکشن ملک میں کرکٹ کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل ہے. بنگلہ دیش ایئر فورس کے چیف آف ایئر اسٹاف کی نیول ہیڈ کوارٹرز آمد. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات. پیشہ ورانہ امور علاقائی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک کا دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار. بنگلہ دیشی ایئر چیف نے پاک نیوی کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو سراہا. دہشت گردی کا نشانہ کوئی بھی ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے دہشت گردی کے خلاف صف اول میں کھڑے ہو کر جنگ لڑی. چیئرمین پی سی بی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس. سلمان اکرم راجہ بولے پی ٹی آئی کا پیغام یکجہتی ہے. اداروں اور عوام میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. ہمیں معصوموں کی شہادتیں قبول نہیں. گولے اور بارود سے ہم قائم نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ بی بی، میں نے جو ان کے آخری بیانات سنے ہیں انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے، بلکہ انہوں نے مذاکرات کرنے والے کسی بھی شخص کو اپنی پارٹی سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی تعلق اس کا پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا جو مذاکرات کی بات کرے گا. حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات چاہتی ہے لیکن بات کس سے کریں؟ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی درخواست کی لیکن علیمہ خان اس کی مخالفت کرتی ہیں. پی ٹی آئی پہلے اپنی صفوں میں اتحاد لائے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس. کہا چاہتے ہیں پاکستان میں گورننس کے بہترین ماڈل پر کام ہو. وزیر اعظم شکایت سیل پر آسانی سے شکایت درج کرائی جا سکتی ہیں. کئی لوگ مذہب کے نام پر اس قسم کی انہوں نے ایک فتنہ جو ہے وہ اس کو فروغ دیا اور ہمارے جو معاشرے میں جو بے رحمی سے ہمارے معاشرے کو انہوں نے تار تار کیا. احتجاج کے نام پہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا. ہر ظالم اور مافیا کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی. فتنہ کسی بھی شکل میں ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں علماء کرام میں اعزازیہ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں. مذہب کے نام پر فتنہ کو فروغ دے کر معاشرے کا امن تباہ کیا گیا. مذہبی منافرت کو روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ سعودی عرب. رائل سعودی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز سے ملاقات. سعودی عرب کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید سے عام امور پر بات چیت. پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد اور دیرینہ برادرانہ تعلقات کی علامت قرار. سعودی دفاعی قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری اور جنگی تیاری کو سراہا. مشترکہ تربیت اور عملی تعاون میں دلچسپی کا بھی اظہار. پی آئی اے کے لاہور سے بھی لندن کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان. پہلی پرواز 30 مارچ کو لاہور سے لندن روانہ ہوگی. پی آئی اے کی لندن کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 7 ہو جائے گی. اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں 29 مارچ سے شروع ہوں گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کو ملاقات. سندھ میں 858 کلومیٹر ریلوے نیٹ ورک کو جدید بنانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ حکومت 6 جدید ترین ٹرینیں خریدنے پر غور کر رہی ہے. سندھ کی 67% آبادی نئے صوبوں سے مستفید ہوگی. نئے منصوبے سے مستفید ہوگی. حنیف عباسی بولے وزارت ریلوے 6 جدید ٹرینوں کی تفصیلات سندھ حکومت کو فراہم کرے گی. دونوں رہنماؤں کو بغیر پھاٹک 100 ریلوے کراسنگ کو محفوظ بنانے کے لیے 6 ارب کی تجویز پر اتفاق.
عوام کی رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو لاوا پھٹے گا. عوام بفر گئے تو حکمرانوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکمران جو جمہوری طریقہ ہے اس پر چلیں. پنجاب میں جو بلدیاتی ایکٹ لایا جا رہا ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں. حافظ نعیم الرحمان کا 15 جنوری کو ریفرنڈم کرانے کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے آنے پر کوئی مسئلہ نہیں, انہیں اپنی جیب سے کڑھائی اور نہاری کھلاؤں گا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات ہوئی ہے, شہر میں آئیں, کوئی افراتفری نہ کریں, انصاف ہاؤس جائیں, کراچی پریس کلب جائیں, لیکن شہر میں کوئی ایشو نہ بنائیں. دہشت گردوں کے لیے خوف کی علامت سمجھے جانے والے سی ٹی ڈی سندھ کے انچارج چودھری اسلم کی شہادت کو 12 برس بیت گئے. کراچی آپریشن ہو یا لیاری گینگ وار کا خاتمہ, کلعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہو یا دہشت گردوں کے خلاف ایکشن, چودھری اسلم ہمیشہ صف اول پر نظر آئے. برطانیہ میں خطرناک برفانی طوفان کا الرٹ, مٹ آفس نے شہریوں کے لیے ریڈ وارننگ جاری کر دی. طوفان آج برطانیہ سے ٹکرائے گا, شدید ہواؤں چلنے کا امکان, بجلی کی بندش اور بعض علاقوں کے دیگر حصوں سے کٹنے کا بھی خدشہ. ماہرین نے طوفان کو خطرناک ویدر بم قرار دے دیا. امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن انفورسمنٹ ایجنسی کے اہلکار کی فائرنگ سے خاتون ہلاکت کے بعد شہر میں احتجاج شروع ہو گیا. شہر میں سیکورٹی سخت, تفتیشی اداروں نے الزام عائد کیا کہ واقعے کی تحقیقات میں ایف بی آئی تعاون نہیں کر رہی, جس سے معاملہ مزید سنگین ہو گیا. بنگلہ دیش کا آئی سی سی کو جوابی خط, ایک مرتبہ پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار. بی سی بی نے آئی سی سی کے اٹھائے گئے تمام سوالات کا شواہد کے ساتھ جواب دیا. خط میں میڈیا پرسنز, فینز, اسٹیک ہولڈرز کی سیکیورٹی اور ویزوں کا معاملہ بھی اٹھایا. بی سی بی نے ٹیم سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات اور حکومتی پالیسی کو دہرایا.